اسرائیل کا ایران پر بڑا فضائی حملہ. چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری سمیت 3 اعلیٰ فوجی کمانڈر 6 بڑے جوہری سائنسدان شہید. حملوں میں سپاہ پاسداران کے ہیڈ کوارٹرز، فوجی قیادت گاہوں کو رہائش گاہوں، نتنز کے جوہری ریاکٹر اور دیگر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. نتنز کے جوہری ریاکٹر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے. ایرانی ایٹمی توانائی کمیشن کے نتنز جوہری تنصیب کو نقصان پہنچنے کی تصدیق. حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، سپاہ پاسداران کے ڈپٹی کمانڈر جنرل غلام علی راشد اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے. تہران اور تبریز میں عورتوں، بچوں سمیت متعدد شہریوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات. اسرائیلی حملوں کے بعد اتوار کو مسقط میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات منسوخ. ایران کا اسرائیلی حملے میں شہید اپنے ہر ایک شہری کے خون کا انتقام لینے کا اعلان. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے. صہیونی ریاست نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، اپنی ظالمانہ فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا. ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے. ایرانی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، مگر اس کا اختتام ایران کے ہاتھوں میں لکھا جائے گا. قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کو اسرائیل غاصب کا ناقابل معافی جرم بنائیں گے. اسرائیل سے طاقت کی زبان کے سوا کسی زبان میں بات نہیں کی جا سکتی. ایرانی شہر مشہد اور قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع. قم میں واقع مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا. سرخ پرچم انتقام کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 5 مرحلوں میں ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا. حملے میں درجنوں ریڈار زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل لانچرز کو تباہ کیا. اسرائیل کا ایران کے فضائی دفاعی نظام کے خلاف بڑے پیمانے پر حملہ مکمل کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے فضائیہ کے ساتھ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے بھی اہم کردار ادا کیا. موساد نے ایران کے قلب میں ایک ڈرون اڈہ قائم کیا تھا جہاں سے دھماکہ خیز مواد سے بڑے ڈرونز کے ذریعے انتہائی مناسب وقت پر اہم ترین مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی اداروں کا اندازہ ہے کہ ایران سے جنگ کم از کم 2 ہفتے جاری رہے. اسرائیلی فوج کا ایران سے بھیجے گئے تمام ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل بھیجے گئے ایرانی ڈرونز عراق سمیت مختلف مقامات سے لانچ کیے گئے. اسرائیل شام کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز کو ناکارہ بنا رہا ہے. شہریوں کے شیلٹرز کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں. خبر ایجنسی کے مطابق اردن نے اپنی فضائی حدود میں آنے والے کئی میزائلز اور ڈرونز کو ناکارہ بنایا. اسرائیلی حملوں کے بعد ایران، عراق اور اردن کی فضائی حدود بند کر دی گئیں. ایرانی حجاج کی واپسی کی پروازیں کا حکم ثانی منسوخ. عمان میں سائرنز. حکومت کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی پہلے سے اطلاعات تھیں. ایران کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں. ضروری ہوا تو اسرائیل کا ساتھ دیں گے. امریکی سینٹرل کمانڈ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. ایران نیوکلیر بم نہیں بنا سکتا. امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف حملوں میں شامل نہیں. اولین ترجیح اس خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے. سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف اسرائیل کی ننگی جارحیت بین الاقوامی قانون اور اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو روکے. سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون. اسرائیلی حملے سے ہوئے نقصانات پر افسوس کا اظہار. ترکی نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے خطے میں جنگ پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یو اے ای کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. کہا تنازع کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں. قطر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے.
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ جارحہ کا احتساب کرے، صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسرائیل کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل سے خطے میں مزید عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ جنگ مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ جنگ کی شدت میں اضافہ علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا اسرائیل کے اس گھناؤنے اقدام نے عالمی قوانین کی بنیادیں اور انسانیت کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی مدد کے لیے وزارت خارجہ میں قائم کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ تہران میں پاکستان سفارت خانے کو بھی کمیونٹی اور زائرین کو سہولیات دینے کی ہدایت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوئٹرس نے مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایسے وقت میں ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جب اس معاملے پر امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر حملے اپنے طور پر کیے ہیں اور ان حملوں میں امریکہ ملوث نہیں۔ ایران خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے طور پر ایران پر حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کو خطے میں کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بیجنگ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، چین کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں مذمتی قرارداد منظور۔ قراردادوں میں اسرائیلی حملے کو ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کے حق دفاع کی حمایت۔ سینٹ میں نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل کا اقدام جنگی جرم ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا ایران اسرائیل جنگ کے ہم پر بھی اثرات ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے کہا اسرائیل کی صرف مذمت کافی نہیں، روکنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اسرائیل کو دنیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کا OIC اور عرب لیگ کا کانفرنس فوری بلانے کا مطالبہ۔ عمر ایوب نے کہا مودی کی طرح نیتن یاہو بھی فاشسٹ ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کمانڈر احمد واحدی کو پاسداران انقلاب گارڈز کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ اسرائیلی حملے میں شہید چیف آف سٹاف محمد باقری کی جگہ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری قائم مقام چیف آف سٹاف ہوں گے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% تک اضافہ ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 9% اضافہ، فی بیرل تقریباً $78 ہو گئی۔ WTI خام تیل کی $75 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی کا رجحان، پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی متاثر۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک 100 انڈیکس 1919 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,22,000 سے زائد پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ سندھ کا بجٹ کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے آئندہ مالی سال کے لیے 34,51 ارب سے زائد کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عوامی ترجیحات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو بھی ریلیف دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی آج پیش کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ اور
پاکستان کے سابق کپتان بابر اعظم کا آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ سے معاہدہ ہو گیا. بی بی ایل میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کریں گے. بابر اعظم کا معاہدہ بی بی ایل کے چند بڑے معاہدوں میں سے ایک ہے. بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سڈنی سکسرز کا حصہ بننے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. اسٹیو اسمتھ اور جوش ہیزل وڈ کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں. بچت ہی کرنی ہے تو اس سے اسمارٹ سولوشن ہے پیل انورٹر آن، جو اپنی 100% ڈی سی انورٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ دے 80% تک بجلی کی بچت. پیل انورٹر آن، سیونگز کا اسمارٹ سولوشن. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں وجیح ثانی اور میں ہوں زینب جتوئی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد. میرا لیمن میکس لانگ بار مہینے میں ایک بار چلتا جائے لگاتار اور مہینے میں بس ایک بار لیمن میکس لانگ بار. کچھ رشتے جن کے ہونے سے ہر لمحہ سیلیبریشن میں بدل جاتا ہے. ہیپی برتھ ڈے. اسی لیے تو ہمیں گڈ فار ایور کمپینین کہتے ہیں. جی ایف سی، آپ کا گڈ فار ایور کمپینین. بہترین پہ یقین. تم یاد رہے سب بھول گئے. پیار بھرے رشتوں میں لائے کچھ ایکسٹرا مٹھاس. کیکو، پاکستان کی نمبر 1 ڈیری آئس کریم. C3AC ہو یا T1، سب آپ کے بجٹ میں. ایکو اسٹار، ایکسٹرا فاسٹ، ایکسٹرا کول، ایکسٹرا آرڈنری. تو ہو جائے پاکستان کے نام ٹپال دانے دار کا ایک اور کا. انکل سوچ لیں. ہاں سوچ رہی ہے. بہت پینٹ ہے، سب مہنگا بھی نہیں ہے. جیب پر ہلکا، سالوں سال چلتا. نپون پینٹ لگ گیا تو لگ گیا. نپون پینٹ، ایشیاز نمبر 1 پینٹ برانڈ. اور آج کی سب سے بڑی خبر شامل کریں گے. اسرائیل کا ایران پر بڑا فضائی حملہ، جس میں ایران کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری سمیت 3 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز، 6 بڑے جوہری سائنسدان شہید کر دیے گئے. حملوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز، فوجی قیادت کی رہائش گاہوں، ناطنز کے جوہری ری ایکٹر اور دیگر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ناطنز کے جوہری ری ایکٹر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دکھائی دیے. ایرانی عالمی توانائی کمیشن کی ناطنز جوہری تنصیب کو نقصان پہنچنے کی تصدیق. حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر جنرل غلام علی راشد کے علاوہ 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے. تہران اور تبریز میں عورتوں اور بچوں سمیت متعدد شہریوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کرتے ہوئے بڑا فضائی حملہ کیا. چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری سمیت 3 اعلیٰ فوجی کمانڈر، 6 بڑے جوہری سائنسدان شہید ہوئے. حملے میں سپاہ پاسداران کے ہیڈ کوارٹرز، فوجی قیادت کے رہائش گاہوں اور نیتنز کے جوہری ری ایکٹر اور دیگر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. نیتنز کے جوہری ری ایکٹر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے. ایرانی ایٹمی توانائی کمیشن کی نیتنز جوہری تنصیب کو نقصان پہنچنے کی تصدیق. حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، سپاہ پاسداران کے ڈپٹی کمانڈر جنرل غلام علی راشد اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے. تہران اور تبریز میں عورتوں، بچوں سمیت متعدد شہریوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. اسرائیلی حملوں کے بعد اتوار کو مسقط میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات منسوخ کر دیے گئے ہیں. سیہونی ریاست نے رہائشی علاقوں پر حملہ کر کے اپنی پست فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا. علی خامنائی اب اسرائیلی حکومت سخت ترین سزا کی منتظر رہے. ایران کے رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ علی خامنائی
کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کا طاقتور ہاتھ اسرائیل کو ہرگز نہیں چھوڑے گا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ صہیونی ریاست نے رہائشی علاقوں پر حملہ کر کے اپنی پست فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا ہے. اب اسرائیلی حکومت سخت ترین سزا کی منتظر رہے. اسرائیلی حملے کے بعد اپنے بیان میں ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کا طاقتور ہاتھ اسرائیل کو ہرگز نہیں چھوڑے گا. صہیونی حکومت نے یہ جرم کر کے اپنے لیے ایک دردناک اور تلخ انجام کو دعوت دی ہے. ایرانی رہبر اعلیٰ نے تصدیق کی ہے کہ دشمن کے حملے میں کئی عظیم کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہو گئے ہیں. شہداء کے جانشین اور ساتھی فوراً اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. صہیونی ریاست یقیناً ایران کے خلاف اپنے اس جرم کا مزہ چکھے گی. یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے اس انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہونے کا خدشہ ہے. عالمی برادری اور اقوام متحدہ جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے. جنگ کی شدت میں اضافہ علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی بھرپور مذمت کی ہے اسرائیل کے اس گھناؤنے فعل کی. اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا. قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت الفاظ مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ بلا جواز اور ایران کی خود مختاری کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مذمت کی گئی ہے اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا, اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. پہلے جو موقع نے کیا ہے آن بہاف آف پاکستان وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ علم میں ہو. پاکستان strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran and clearly contravenes the UN Charter and fundamental principles of international law. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. Pakistan stands in resolute solidarity with the people of Iran and unequivocally denounces these blatant provocations which constitute a grave danger and serious threat to peace, security and stability of the entire region and beyond, with serious implications. The international community and the United Nations bear responsibility to uphold international law, stop the aggression immediately, and hold the aggressor accountable for its actions. قومی اسمبلی اور سینٹ نے ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف قرارداد مذمت منظور کر لی ہے. قومی اسمبلی میں نوید قمر اور سینٹ میں وزیر خارجہ نے قرارداد مذمت پیش کی. اسرائیل کے ایران پر گھناؤنے حملے کی قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر اس کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے. نوید قمر نے یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جسے پورے ایوان نے تائید کے ساتھ منظور کیا. یہ مذمتی قرارداد تھی اسرائیل کے بزدلانہ اور گھناؤنے حملے کے خلاف جو اس نے ایران پر کیا. اس کے بعد سینٹ میں بھی قرارداد پاس ہوئی. Today in the early hours, Israel, in violation of the UN Charter and international law, has once again committed a war crime by attacking our neighbor and brotherly country, the Islamic Republic of Iran. Israel's attack is a blatant violation of the fundamental principles of the United Nations and all international norms. It has put peace and security in the region and beyond in grave danger. Over the years,
Israel has been the source of countless deaths of Muslims around the world, particularly in occupied Palestine. The world and Muslim Ummah are witnessing slaughter of children and civilians in Gaza for the last 2 years on an unimaginable scale. The inaction of the Muslim world against this genocide is especially troubling, as it has now led Israel to attack another sovereign Muslim state, Iran. This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. This House stands resolute with our Iranian brothers and sisters and supports their right to defend themselves against this aggression. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. इसराइल के हमले के बाद इस वक्त खित्ते में शदीद तनाव का माहौल है और अमेरिका की जानिब से इब्तदाई तौर पर फौरन ये रद्द-ए-अमल दिया गया कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है और ईरान अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाने से बाज रहे। साथ ही सदर ट्रंप ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि इतवार को जो अगला राउंड होना था मुज़ाकरात का अमेरिका और ईरान के दरमियान वो जारी रहेगा। बहुत ताज़ा खबर यह है कि इतवार को मस्कत में होने वाला जो अगला राउंड था अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान वो अब मनसूख कर दिया गया है। साथ ही दुनिया भर से मज़म्मत आ रही है। इब्तिदाई तौर पर तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से मज़म्मत आ गई है। सऊदी अरब की जानिब से सख्त मज़म्मती बयान सामने आया कि इसराइली जारहियत खुली बेशर्मी और घिनौनी हरकत है, फौरी तौर पर इसको रोका जाए और दुनिया के ममालिक खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारहियत को रुकवाए। कतर की जानिब से सख्त मज़म्मती बयान आया, मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सख्त बयान सामने आया। इसके अलावा ओमान की जानिब से सख्त बयान सामने आया। इसके अलावा चीन की जानिब से, रूस की जानिब से मज़म्मती बयान सामने आ चुके हैं। जर्मन चांसलर का यह बताना है कि इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ उन्हें बहुत कम वक्त पहले आगाह किया था कि इसराइल हमला करने जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि सिहोनी रियासत ने रिहायशी इलाकों पर हमला करके अपनी पस्त फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया है। अब इसराइली हुकूमत सख्त तरीन सजा की मुंतजिर रहे। इसराइली हमले के बाद अपने बयान में ईरानी रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज का ताकतवर हाथ इसराइल को हरगिज नहीं छोड़ेगा। सिहोनी हुकूमत ने यह जुर्म करके अपने लिए एक दर्दनाक और तल्ख अंजाम को दावत दी है। ईरानी रहबर आला ने तस्दीक की है कि दुश्मन के हमले में कई अजीम कमांडर्स और साइंसदान शहीद हो गए हैं। शोहदा के जानशीन और साथी फौरन अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। सिहोनी रियासत यकीनन ईरान के खिलाफ अपने इस जुर्म का मजा जो है वो चखेगी और पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत की गई है। इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, कौमी असम्बली और सेनेट ने ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली में नबीद कमर और सेनेट में वजीर खारिजा ने करारदाद मजम्मत पेश की है। अब से कुछ देर पहले के मनाज़र आपको दिखाएंगे जब तबरेज एयरपोर्ट के नजदीक हमला किया गया। अहम तरीन अब से कुछ देर पहले सेकेंड राउंड ऑफ अग्रेशन सामने आई इसराइल की जानिब से। सेकेंड राउंड ऑफ अटैक ये बाएं हाथ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तबरेज एयरपोर्ट के नजदीक धुआं उठने के मनाज़र आप देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बताया गया है कि तबरेज एयरपोर्ट को अब से कुछ देर पहले निशाना बनाया गया। हम आपको क़ुम के मनाज़र में दिखाएंगे। हौज़ा-ए इल्मिया क़ुम और मशहद जो दो मुक़द्दस मकामात हैं, यहाँ पर इसराइल के हमले के बाद अब बड़ी तादाद में ईरानी अवाम जमा हुए हैं और उनकी जानिब से गम गुस्से का इजहार किया गया, जिसके बाद सुर्ख परचम मस्जिद जमकरान है क़ुम में उस पर बुलंद कर दिया गया। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारिजा ने अपने बयान में कहा है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की नंगी जारहियत बैनुल अक़वामी कानून और इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली जारहियत को रोके। तुर्की ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की इस इश्तियाल अंगेजी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी से खित्ते में जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। यूएई
نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں۔ قطر نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں متحدہ عرب امارات کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، قطر کی جانب سے اور عمان کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ ترکی نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی اس اشتعال انگیزی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے خطے میں جنگ پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ قطر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی ملک پر حملہ اس ملک کی دفاعی صلاحیت کو چیلنج کرتا ہے، اس کی خود مختاری اور اس کی ساورنٹی کو چیلنج کرتا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے خلاف ہے، جس کے بعد جس ملک پر حملہ کیا گیا وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ مختلف ممالک کی جانب سے اس وقت مذمت سامنے آ رہی ہے، ایران کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ اپنے جو شہری ہیں ان کے شہید ہونے والے شہریوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ ایران پر جو حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے پریسائز اٹیک تھا، ہم نے دیکھا کہ جو بلند عمارتیں تھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں جانب ایک فلیٹ ہے جو اوپری بالائی منزل پر واقع ہے، اسے پریسائز اٹیک کا نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو عسکری قیادت تھی انہیں ان کے گھروں میں پریسائز اٹیک کے ذریعے ہدف بنا کر نشانہ لگا کر نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا ان کے گھروں میں۔ اس بلڈنگ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کو معاہدہ کرنے کا موقع دینے کے بعد ایک اور موقع دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا، ایران کو کہا کہ معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن چاہے وہ کتنے ہی کوشش کریں، کتنے ہی قریب پہنچے، لیکن وہ معاہدہ نہ کر سکے۔ ایران کو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دھمکی آمیز پیغام دیا گیا ہے۔ ایران کو معاہدہ کرنے کا موقع دیا گیا، ایک اور موقع دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے تھا اور کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ ایک دھمکی آمیز ٹون لیے یہ پیغام اس امریکی صدر کی جانب سے آ رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں ٹیلی فون کے ذریعے ہی مصالحت کرا سکتا ہوں، میں امن کا داعی ہوں، میں ممالک میں صلح کراتا ہوں۔ اور ایسے وقت میں جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ایران کی خود مختاری کو وائلیٹ کیا ہے، ایران کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے، امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران معاہدہ کر لو، لیکن اس نے معاہدہ نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں ہم کتنی بھی کوشش کریں لیکن معاہدہ نہیں ہم کر سکے، لیکن اب بھی وہ ایران کو وارن کرتے ہیں کہ معاہدہ کر لو اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس صورتحال کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ پہلے سے طے شدہ حملے زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ایران کو معاہدہ کرنے کا موقع دینے کے بعد ایک اور موقع دیا گیا۔ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ ایران کو کہا معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی کوشش کریں، کتنے ہی قریب پہنچے، لیکن وہ معاہدہ نہ کر سکے۔ یہ وقت ہے کہ اس صورتحال کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ پہلے سے طے شدہ حملے زیادہ سنگین ہوں گے۔ ہم اپنے ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اس صورتحال کے بارے میں اور اس کے پس منظر سے آگاہ کریں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری تھے، سلطنت عمان ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، مسقط میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اس دوران جب بار بار اسرائیل کی جانب سے حملے کے لیے ارادہ باندھا جاتا تو امریکہ کہتا رک جاؤ، ہم معاہدے کے قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بار بار کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل حملہ کرے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران معاہدہ کر لے، اور ایران اس دوران کے معاہدے پر مذاکرات جاری تھے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔